اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محترم ناظرین، شام ہدایت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، شمس عابدی۔ آج کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے کہ ہم پہلے حصے میں آپ کی خدمت میں 2 سیگمنٹس لے کر آئے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اقوال معصومین، اور دوسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم کھیلوں کے مطابق بات کریں گے، اور مولا سے دعا ہے کہ جہاں جہاں مومنین اور مومنات ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کی میزبان صدف عابدی پروگرام شام ہدایت لے کر حاضر خدمت ہوں، اور میں بھی آپ سب دیکھنے والوں کے لیے دعا گو ہوں کہ دنیا کے جس کسی کونے میں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی موجود ہوں، اللہ آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اور سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی غم نہ ملے، آمین الہی آمین۔ جی ناظرین، میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ایک کلام سے کروں گا، اور آپ سے بھی میں اس بھرپور شرکت کی استطاعت کروں گا، اور میرے صلوات کا سہارا دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ میں بھی حقدار جام کوثر ہوں، کیونکہ عباس کا ثناگر ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں بھی حقدار جام کوثر ہوں، کیونکہ عباس کا ثناگر ہوں۔ میری رگ رگ میں ہے وفاداری، میری نسلوں میں ہے عزاداری، ہے ولائے علی میرا مسلک، واقف رتبہ سبحان پیغمبر اللہ، ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں بھی حقدار جام کوثر ہوں، کیونکہ عباس کا ثناگر ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ جو کونین کی ہے شہزادی، زوجائے مرتضی نبی زادی، وہ جو جنت حسن حسین کی ہے، فخر ہے اس کے در کا کنکر ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں بھی حقدار جام کوثر ہوں، کیونکہ عباس کا ثناگر ہوں۔ میں غلام در ابو طالب، موت جس پر نہ ہو سکی غالب، جس کا فرزند کل ایمان ہے، ان کے کنبے کا میں شناور ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں بھی حقدار جام کوثر ہوں، کیونکہ عباس کا ثناگر ہوں۔ میرا دل بھی ہے ایک عزا خواہ،
افسانہ جس میں مجلس بپا ہے روزانہ. سبحان اللہ. میری آنکھیں نہیں سبیلیں ہیں، میں سکینہ تیرا سخنور ہوں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. میں بھی حقدار جام کوثر ہوں، کیونکہ عباس کا ثناگر ہوں. میں عزادار شاہ بحر و بر، نقش ماتم ہے مثل شمس و قمر. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یہ جو آنسو ہے آب کوثر ہے، میں تو ریحان فخر منبر ہوں. سبحان اللہ. میں بھی حقدار جام کوثر ہوں، کیونکہ عباس کا ثناگر ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اقوال معصومین. تو چند اقوال معصومین ہیں جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے. امام علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو خوف خدا زیادہ ہوگا، جس شخص کو خوف خدا زیادہ ہوگا، اس کی آفتیں بھی کم ہوں گی. جزاک اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپس میں مل جل کر رہا کرو، آپس میں مل جل کر رہا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو، اور ایک دوسرے پر رحم کیا کرو، اور مہربانی سے پیش آیا کرو. سبحان اللہ. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق، اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر. جزاک اللہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل کے رزق کی فکر نہ کرو، کل کے رزق کی فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. بے شک. محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے وہ جہالت کی موت اٹھایا جائے گا، اور اسی جہالت کی حالت میں قیامت تک وہ رہے گا. جزاک اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص غریب نہیں لیکن غربت کا اظہار کرتا ہے، جو شخص غریب نہیں لیکن وہ غربت کا اظہار کرتا ہے، وہ غریب ہی ہو کر رہتا ہے. بے شک. یہ قول ہے معصومین کا، یہ مجھے بہت پسند ہے. معصومین ارشاد کر رہے ہیں کہ سوال کیا کرو، سوال کرنے سے 4 لوگوں کا فائدہ ہوگا. نمبر 1 سوال کرنے والے کا، نمبر 2 جواب دینے والے کا، نمبر 3 سننے والے کا، اور نمبر 4 خود علم کا. جزاک اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے مجھ کو وہ شخص بہت پیارا ہے، تم میں سے مجھ میں وہ شخص بہت پیارا ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہوگا. بے شک. سبحان اللہ. جی ناظرین محترم، یہ چند معصومین کے اقوال تھے جو ہم نے آپ سے شیئر کیے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ ہم کو اور آپ سب لوگوں کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے ماں کا مقام، تو آج ہم ماں کے مقام پر بات کریں گے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ماں کے مقام پر بات کر سکتے ہیں.
اور اپنے واقعات بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ جو کوئی ایسی نصیحت آپ کی ماں کی جو آپ جس مقام پر آج کھڑے ہیں وہ آپ اپنی ماں کی نصیحت سے کھڑے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں. ویسے تو ہر ماں باپ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے ہیں اور ماں تو ایسی چیز ہے کہ اٹھتے بیٹھتے بچوں کو نصیحت کرتی رہتی ہے. اگر سو بھی رہے ہیں تو نصیحت ہو رہی ہے, اٹھ رہے ہیں تو نصیحت ہو رہی ہے. لیکن کچھ نصیحتیں ایسے ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی بدل کے رہ جاتی ہے. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ آپ زندگی کی کسی غلط راہ پہ جا رہے ہوں یا مناسب راستے پر نہ ہوں اور ماں کی ایک نصیحت نے آپ کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے, تو ہم اس پہ اپنے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ آپ بھی بات کر سکتے ہیں. تو آپ ماں کے حوالے سے کچھ اگر ماں کی عظمت کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کچھ ہم اتنا بیان ابھی کر سکتے نہیں, لیکن جی بالکل جو ہمارے معصومین نے بیان کیا, لیکن یہ کہ کوشش کریں گے کہ ہم ناظرین سے شیئر کر سکیں بالکل ماں کے مقام کے بارے میں. جی اور اس میں یہ ہے کہ ہم ایک کلام میں پیش کروں گا جناب ارتضیٰ جونپوری کا ماں کے حوالے سے. جی بالکل انہوں نے ماں کی عظمت کے بیان کیا ہے, تو میں کلام پیش کرتا ہوں. جی اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرجہم. اور اس کے ساتھ ناظرین میں آپ کو ایک یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہم انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں اپنے ایک مہمان کو بھی لیں گے جو آپ کو ماں کی عظمت کے بارے میں بتائیں گے. سبحان اللہ. ماں رب ذوالجلال کی نعمت کا نام ہے. بے شک. ماں رب ذوالجلال کی نعمت کا نام ہے اور ماں رب ذوالجلال کی رحمت کا نام ہے. بے شک. سبحان اللہ. ماں رب ذوالجلال کی شفقت کا نام ہے. ماں رب ذوالجلال کی شفقت کا نام ہے اور ماں رب ذوالجلال کی جنت کا نام ہے. بچوں پہ سایہ کر کے جو رہتی ہے دھوپ میں, سبحان بچوں پہ سایہ کر کے جو رہتی ہے دھوپ میں, پروردگار آیا نظر اس کے روپ میں. بے شک. مسدس کا اگلا بند ہے کہ بخشا ہے حق نے اس کو جہاں میں الگ مقام. بے شک. بخشا ہے اس کو حق نے جہاں میں الگ مقام. جنت ہے جس کے زیر قدم ماں ہے اس کا نام. ماں کو ادب سے کرتے ہیں اہل فلک سلام. بے شک. ماں کو ادب سے کرتے ہیں اہل فلک سلام, اور ماں وہ ہے جس کا انبیاء کرتے ہیں احترام. سبحان اللہ. ماں کہہ کے فاطمہ کو پکارا رسول نے. بے شک. ماں کہہ کے فاطمہ کو پکارا رسول نے, ماں بن کے ماں کا رتبہ بتایا بطول نے. سبحان اللہ. ماں بن کے ماں کا رتبہ بتایا بطول نے. اور مسدس کا اگلا بند پیش خدمت ہے کہ گھٹی میں کربلا جو پلائے وہی ہے ماں. بے شک. گھٹی میں کربلا جو پلائے وہی ہے ماں, اور لوری میں کربلا جو سنائے وہی ہے ماں. سبحان اللہ. آداب زندگی جو سکھائے وہی ہے ماں. بے شک. انداز گفتگو جو بتائے وہی ہے ماں, اور جس پہ بقائے زیست کا دار و مدار ہے, ماں رب ذوالجلال کا وہ شاہکار ہے. سبحان اللہ. ماں رب ذوالجلال کا وہ شاہکار ہے. اور مسدس کا اگلا بند میں آپ سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ مولا جی میں لائن پہ ہمارے ساتھ فدا حسین بخاری صاحب ہیں, میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فدا حسین بخاری صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا ٹاپک آج ماں کی عظمت کے متعلق ہے, تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ اظہار خیال کریں اور ہمیں ماں کی عظمت اور ناظرین کو بھی اس کے بارے میں آپ اپنا خیال سے ہمیں آگاہ کریں. اسلام کی روح سے ماں کی عظمت کے بارے میں آپ کچھ ہمیں بتانا پسند کریں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بڑا اچھا موضوع آپ نے انتخاب کیا ہے, اور آج کل وہ ڈے بھی منایا جا رہا ہے ماں کا. جی جی جی. قرآن مجید میں سورہ اسراء ہے, اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما. جزاک اللہ. اور آپ کی پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اسی کے علاوہ کسی کی عبادت
نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دینا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہنا پروردگار جس طرح ہمارے والدین نے ہم پر بچپنے میں رحم فرمایا تو اب ان پر رحم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ماں باپ کا اتنا مرتبہ ہے اور خصوصاً ماں کا اتنا مرتبہ ہے کہ باپ سے بھی زیادہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا ہے تو اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا، برتاؤ کرنے کا، نیک حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم سورہ لقمان میں پڑھتے ہیں کہ اس میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے متعلق، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا دکھ پر دکھ سہ کر یا تھک کر، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال اس کو دودھ پلایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا وصیت کی ہے؟ وصیت یہ کی ہے انشکر لی، کہ میرا بھی یہ انسان شکریہ ادا کر، وَوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ نے کہا میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور کہا کہ تم نے میری ہی طرف پلٹ کے آنا ہے، الی المصیر، تم نے میری ہی طرف آنا ہے۔ بے شک۔ اور ماں باپ اطاعت جو ہے وہ واجب ہے اور ان کا کہنا واجب ہے، اور خصوصاً جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے کہ ایک قسم کا بچپنا دوبارہ واپس آ جاتا ہے، ان کے اعضاء و جوارے جو بوڑھے انسان ہو جاتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے بچے، ان کی اولاد ان کی دیکھ بھال کریں۔ بے شک۔ تو ایسے حالات جب کہ ظاہر ہے کہ بچپنا واپس آ جاتا ہے تو پھر وہ بات بات پر غصہ بھی کرتے ہیں، بالکل۔ لیکن اولاد سے کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کو اف تک نہیں کہنا، اور اس طرح سے ان سے گفتگو کرنی ہے کہ آپ نے ذلت کے پروں کو ان کے سامنے بچھائے رکھنا ہے اور اف تک نہیں کہ، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے قولاً کریمہ، بہترین انداز میں آپ نے بات کرنی ہے۔ بالکل۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا ان کے لیے ہمیں کہا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں، احسان کریں، اور کہا گیا کہ احسان یہ ہے کہ ان کو کہنا نہ پڑے، کیونکہ اگر وہ ماں باپ کسی بات کا حکم دے دیں، کہہ دیں کہ یہ کام میرے لیے کرو، تو وہ تو واجب ہو جائے گا، وہ تو کرنا پڑے گا، اطاعت ان کی واجب ہے۔ یعنی ماں باپ کے لیے اولاد کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ ان کا اس طرح سے خیال رکھیں قبل اس کے کہ وہ کسی بات کا حکم کریں تو بچے جو ہے ان کو پتا ہو کہ ان کو کیا ضرورت ہے، ابھی آئندہ ان کو کیا ضرورت پڑنے والی ہے، قبل اس کے کہ وہ حکم دیں کہیں تو وہ ان کے لیے وہ پورا کر دیں، سبحان اللہ، کام کہتے ہیں، تاکہ ان کو یہ شرمندگی بھی نہ اٹھانا پڑے کہ اپنے اولاد سے کسی قسم کا سوال کریں، بلکہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے لیے خود سے کام کریں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں بیوی بچوں کا نان و نفقہ انسان پر واجب قرار دیا ہے، وہاں پر ماں باپ کا نفقہ بھی واجب قرار دیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہے جی میری تو تنخواہ کم ہے تو میں تو بڑی مشکل سے اپنے بیوی بچے پالتا ہوں، تو اسی میں سے ماں باپ کا بھی حصہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کو ان کا بھی نان و نفقہ جو ہے واجب ہے۔
جہاں بیوی بچوں کے لیے محنت کرتا ہے وہاں اپنے ماں باپ کے لیے بھی اسی طرح بے وہ محنت کرے گا اور ان کا نان و نفقہ پورا کرے گا. بے شک. تو جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں تو یقیناً وہ ان کے لیے جنت کی ہوائیں ہیں. سبحان اور اللہ. ماں جو ہے وہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ حدیث ہے کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس کا مطلب ہے ماں کی خدمت کرو. اور ماں باپ جو ہیں وہ دنیا میں انسان کے لیے چلتی پھرتی جنت ہے. اور وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن سے ان کے والدین ناراض ہیں یا وہ اپنے ماں باپ کو دکھی کرتے ہیں یا ان کی خدمت نہیں کرتے, یا یہ ہے کہ مثلا دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں تو ماں باپ کو نان و نفقہ نہیں بھیجتے, یا یہ ہے کہ ٹیلی فون پر بات نہیں کرتے یا ان کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں. تو ماں باپ کو اذیت دینا حرام ہے اور ان کی اطاعت کرنا واجب ہے. تو خداوند عالم کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اور ان کی عزت و توقیر کرنے کی ہمیں شہادت نصیب فرمائے. الہی آمین. جی بہت شکریہ. خدا حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اقوال کی روشنی میں عمل کریں اور انشاءاللہ مولا کی بارگاہ میں, بارگاہ امامت میں ہم دعا گو ہیں کہ مولا ہمیں ان ارشادات کی روشنی میں ہم اس پہ عمل کریں. بالکل. اور ماں جن کے والدین حیات ہیں مولا آپ لوگوں کی خدمت کریں جس حد تک کر سکتے ہیں, کیونکہ جیسے ہمارے فدا حسین بخاری صاحب نے فرمایا کہ والدین کی خدمت جو ہے وہ ہم سب پہ فرض ہے, واجب ہے. اور جن کے والدین نہیں ہیں مولا ان کی مغفرت کرے اور پروردگار عالم, اور اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ ان کے لیے آپ کوئی ایسے کام کریں. کتنی بہترین بات کی مولانا صاحب نے کہ ماں باپ کو مانگنے کی ضرورت نہ پیش آئے, اولاد فوراً حاضر کر دے. تو یہ بہت ہی سبق آموز بات ہے کہ اپنے ماں باپ کو موقع نہ دیا جائے کہ ماں باپ آپ سے کوئی خواہش کا اظہار کریں کہ ہماری یہ چیز ختم ہو گئی ہے. جیسے عام طور پر دواؤں کے لیے میں نے خود دیکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری دوائیں ختم ہو چکی ہیں, لیکن بچے جو ہے ٹالتے رہتے ہیں. تو ایسا موقع ہاتھ سے مت جانے دیجیے, ماں باپ کی خدمت کیجیے, اسپیشلی ماں کی اور باپ دونوں کی خدمت کا حکم دیا, لیکن ماں کی جو عظمت ہے وہ سب سے زیادہ بلند ہے. تو بہت شکر گزار ہیں ہمارے مولانا صاحب نے بہت ہی بہترین باتوں سے ہمیں ذرا خوفزدہ بھی کر دیا ہے اور بڑی اتنے بڑے موضوع کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے. اور ہم اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. اب ہم مختصر سے بریک کی طرف جائیں گے اور پھر انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.